بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک تھے، ایک ایسے جنگل میں جہاں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ قیلولہ کا وقت ہو گیا، تمام صحابہ سائے کی تلاش میں پوری وادی میں متفرق درختوں کے نیچے پھیل گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار درخت کے تنے سے لٹکا دی تھی اور سو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اجنبی موجود تھا۔ اس اجنبی نے کہا تھا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور مجھ سے کہنے لگا تھا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ۔ اس پر وہ شخص خود ہی دہشت زدہ ہو گیا اور تلوار نیام میں کر لی۔ اب یہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2913۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کرا دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا اور پاک لفظ بھی زبان سے نکالنا صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور کسی مسافر کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2891۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور زکوٰۃ دینے والے یعنی سخی کی مثال دو آدمیوں جیسی ہے، دونوں لوہے کے کرتے زرہ پہنے ہوئے ہیں، دونوں کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا یعنی سخی جب بھی زکوٰۃ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کرتا اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ زمین پر چلتے میں گھسٹتا جاتا ہے، لیکن جب بخیل صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ایک ایک حلقہ اس کے بدن پر تنگ ہو جاتا ہے اور اس طرح سکڑ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے جڑ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پھر بخیل اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2917۔